اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا کورس چل رہا ہے، 3 ماہ کا کورس چل رہا ہے، رجب شعبان رمضان، ٹھیک ہے نا۔ 3 مہینے میں الحمدللہ ایک بہترین جو ہے وہ اعمال کروائے جائیں گے، سلسلے کے اعمال ہیں یہ۔ تو پہلا ہمارا عمل چہل کاف کا ہے، دوسرا ہمارا عمل یا قہار کا ہے، تیسرا عمل ہمارا نادی علی شریف کا ہے، اور آگے حزب البحر شریف کا ہے۔ خانقاہ کی طرف سے چاروں اعمال کی PDF فائل دی جائے گی، اور PDF فائل میں بہترین اعمال ہوں گے، مجرب ترین اعمال ہوں گے، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ یا قہار کی بک ہوگی، موٹی بک ہوگی، جس میں بہت سارے اعمال ہوں گے۔ خاص کر کے اس میں نے بندش کے اعمال کافی ایڈ کیے ہیں، جو بندشیں وغیرہ لگتی ہیں اس کے توڑ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قہری عمل ہے یا قہار کا۔ چاروں بکس جو ہے وہ الحمدللہ آپ ہماری خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری خانقاہ سے ملیں گے۔ اکثر مجھ سے آتے ہیں، ان کے کال آتے ہیں واٹس ایپ پر یا موبائل پر کہ حضرت یہ ہمیں لاہور سے مل جائے گی یا کراچی سے مل جائے گی۔ تو یہ ہماری خانقاہ سے ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہماری یہ خانقاہ سے واٹس ایپ پر کال کر کے یا واٹس ایپ پر میسج کریں گے، تارکی شاذلی روحانی درس گاہ پر کال کریں گے تو یہ بک آپ کے ایڈریس پر ہم سینڈ کر دیں گے، آپ کو مل جائے گی۔ تو اب اس میں ہماری خانقاہ کا نمبر آپ کے یہ تارکی شاذلی روحانی درس گاہ کا نمبر سامنے آ رہا ہوگا، یہی ہمارا آن لائن شاپ کا نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نمبر پر آپ کال کریں گے 032511611919، یہ ہماری خانقاہ کا نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے آرڈر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بکس آپ کو آپ کے ایڈریس پر سینڈ کریں گے۔ جو احباب PDF فائل لینا چاہیں، پاکستان سے باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، تو وہ اسی نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF فائل سینڈ کر دیں گے، اور یہ اجازت کے ساتھ ہوگی۔ بک کے اندر آپ کا اجازت نامہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لگا ہوگا، اس میں سائن وغیرہ ہوں گے میرے، سارا کچھ اجازت کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ کو یہ چیز مل جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اپنے آپ یہ چیز فیل کریں گے، اپنے آپ کو چینج تصور کریں گے کہ اندر سے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب آپ ان اعمال کی اجازت لیں گے، اس کی روحانیت آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جتنے بھی اعمال ہوں گے آپ کو اجازت ہے، آپ کریں، ہر ایک عمل کی اجازت ہوگی۔ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں اکثر یہی بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو محفوظ کر لیا تو بڑا کام کر لیا۔ لوگوں کے لیے اگر ہم علاج کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو سیو کر لیا، ہمارے کاروبار کو سیو کر لیا تو الحمدللہ یہ بڑا کام کر لیا آپ نے۔ تو جیسے حکمہ حضرات ہیں، اسی طرح اور ڈاکٹر حضرات ہیں، اور کاروباری حضرات ہیں، جیسے عام بزنس مین ہیں، جیسے کریانے والے کہہ لو، جنرل اسٹور والے کہہ لو، یا اور کوئی بھی جو آفس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، کہیں کلرک ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا اس کو یہ مشورہ ہے کہ وہ یا قہار کا عمل لازمی کرے۔ یا قہار کا عمل کرنے سے اس کو بے شمار فائدے ملیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ وہ خود سیف ہو جائے گا، حاسدوں سے سیف ہو جائے گا، نظر بد سے سیف ہو جائے گا، اور مشکلوں پریشانیوں سے، آفات بلیات سے، جادو جنات سے، اور لوگوں کی حسد سے بچ جائے گا۔ تو دیکھیں نا، آپ نے اپنی جاب کو بچا لیا، اپنے کاروبار کو بچا لیا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کسی سے علاج کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کسی کو جا کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ استخارہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ جب آپ یہ خود پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے ورد میں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایٹومیٹلی دیکھیں گے جو چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ بال کی صورت ہوگی، جیسے بال ہم دیوار میں مار دیں تو وہ واپس ریٹرن چلے جاتی، اسی طرح ہوگا کہ جب آپ یا قہار کا عمل کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا
کہ کوئی بھی آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی بد اثرات کچھ بھی کرے گا تو وہ کٹ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری خانقاہ کی پوری سپورٹ ہوگی۔ اس کے لیے واٹس ایپ گروپ ترتیب دے دیا، واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر کے وہاں مکمل نگرانی میں عمل کروائیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بہترین اور پیارا عمل بتا رہا ہوں دعا کی قبولیت کا۔ اکثر ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی، اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، پھر ورد و وظائف بھی کرتے ہیں، دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو بھائی جس طرح کی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبول ہوگی۔ یہ ایسا عمل ہے، بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے نا، بہترین عمل ہے کہ اور یہ آسان ہے، بہت بالکل آسان ہے اور چند سیکنڈ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بہترین عمل ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کی کرنی ہے کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہے، جو حاجت ہے، جو دعا ہے، وہ آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے، اور پھر آپ نے 5 وقت یہ دعا آپ نے بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے، سونے رب کے آگے آپ نے یہ دعا پیش کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہی آپ اگر خلوص نیت سے کر لیں گے تو یہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ قبول ہو، قبول ہوگا، 100% قبول ہوگا۔ بس اس کے لیے ایک کام اس سے پہلے کرنا ہے دعا سے کہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کا یقین ہوگا تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی رسائی بارگاہ الہی تک ہو جائے گی، آپ کی دعا بارگاہ الہی میں پیش کر دی جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف آپ نے اذان ہو رہی ہو تو امام صاحب یا جو بھی اذان دے رہا ہو، جب آپ اذان سن رہے ہو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اب حی علی الصلاۃ کے درمیان میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہو نا حی علی الصلاۃ، تو آپ نے فوراً سے جو آپ کے دل میں خواہش ہے، آپ کے دل میں جو حاجت ہے، وہ بارگاہ الہی میں آپ نے آنکھیں بند کر کے تو وہ کہہ دینی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں بارگاہ الہی میں یہ اپنی دعا کر رہا ہوں حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں حی علی الصلاۃ کے درمیان میں آپ نے یہ بولنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ بارگاہ الہی میں دعا کریں گے تو یہ آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ نماز کی تو پابندی کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اب ہمارے سے کئی بھی لوگ اس طرح بھی پوچھتے ہیں حضرت عمل ہم پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، چلا کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کون سا سوال کر دیا بھائی، تو عمل تو ابھی کر رہا ہے، عمر تیری 30 سال ہے، 40 سال ہے، تو اللہ کے بندے نماز تو فرض ہے، نماز کا تو سوال ہی نہیں بنتا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، نماز تو پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، جیسا بھی ہے بندہ اس پہ نماز فرض ہے، اس نے پڑھنی ہے۔ تو عملیات ہے اور یا مقصد ورد و وظائف ہو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سب سے جو پہلا کام ہے وہ نماز ہے، فرض ہے۔ تو ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 کلمات کے درمیان میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے تو وہ 100% بارگاہ الہی تک وہ پہنچ جائے گی۔ آپ کی جو درخواست ہوگی، آپ کی جو عرضی ہوگی، جو آپ نے کہہ لو کہ اپنے دل سے زبان سے ادا کی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی۔ بس یہ کہ کامل یقین رکھنا آپ نے۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔